وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا جو عمل ہے، جو ذکر ہے، دعا ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ایک عظیم فائدے کے ساتھ بھی آتی ہے، بہت بڑا فائدہ ہے اس کا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ڈیلی لائف کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یومیہ زندگی، روزمرہ کی زندگی کے ساتھ، کیونکہ یہ جو ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ یہ ہمیں ہر جگہ استعمال کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، عبادات میں، ہر جگہ پہ۔ تو ہوا یہ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں، سنن نسائی میں، طبرانی میں، صحیح حدیث ہے، کہتی ہیں کہ ما جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلسا قط ولا تلا قرآنا ولا صلی صلاۃ الا ختم ذلك بکلمات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے، نہ ہی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نہ ہی کوئی نماز پڑھتے تھے، سوائے کہ ان چیزوں کو ختم کرتے تھے کچھ کلمات کے ساتھ۔ تو انہوں نے پھر رسول کریم سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اراکا، میں دیکھتی ہوں کہ آپ کسی مجلس میں نہیں بیٹھتے، آپ قرآن کی تلاوت نہیں ختم کرتے، آپ نماز کوئی نہیں پڑھتے سوائے اس کے کہ آپ ان کو کچھ کلمات کے ساتھ ختم کرتے ہیں، یعنی اس کا جو اینڈ ہوتا ہے، اختتام ان کلمات کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی نے کہا نعم، من قال خیرا، جو اچھی بات کرتا ہے، جو خیر کی بات کرتا ہے، ختم لہ تابع علی ذلک الخیر، تو یہ الفاظ جو ہیں ان کو تابع ہو جاتے ہیں اس کی خیر میں۔ ومن قال شرا، اور جس نے شر کی بات کی، کن لہ کفارہ، تو یہ الفاظ اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے وہ الفاظ کہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اس کے 2-3 طریقے سے الفاظ آئے ہیں، ان الفاظ میں تقریباً سب شامل ہیں جو دوسری روایت میں بھی ہیں۔ اچھا، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ جو خیر کہتا ہے یہ اس کی تابع ہو جاتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کیا مطلب کہ وہ اس کے تابع ہو جاتا ہے؟ تو وہ کہ اگر کسی نے مجلس میں اپنے جہاں پر اس کی گیدرنگ تھی، اس نے کوئی اچھی بات کی ہوتی ہے، جو خیر کی بات کی ہوتی ہے، تو یہ اس میں خیر بڑھا دیتا ہے، اس کو قبولیت کے درجے پہ فائز کرتا ہے، اس کو اور اٹھاتا ہے، اس چیز کو، ان کی محفل کو، اس مجلس کو اور زیادہ قریب کر دیتا ہے کہ وہ قبول ہو جائے اللہ رب العزت کے پاس، اور اس سے بچا لیتا ہے کہ وہ رد ہو جائے۔ اور کفارہ کیسی ہوتی ہے اس کے لیے ہم ایک اور حدیث پڑھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے صحیح، کہتے ہیں کہ من جلس فی مجلس، جو کسی بھی مجلس میں بیٹھا، فکثر فیہ لغتہ، اور اس میں اس نے کوئی فضول باتیں کر دیں، فقال قبل ان یقوم من مجلسہ، اس سے پہلے کہ وہ اس مجلس سے اٹھا، اس نے یہ کہا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو کوئی بھی مجلس میں بیٹھا اور اس میں کوئی غلط بات ہو گئی، کوئی ایسی بات گناہ کی نکل گئی، کوئی فضول ایسی بات ہو گئی جس کا کوئی نہ دنیا میں مقصد کوئی فائدہ تھا، نہ آخرت کا، ایک لغو بات ہو گئی، اگر اس سے ایسی کوئی بات نکل گئی اس مجلس میں، اس گیدرنگ میں، اور اس نے کھڑے ہونے سے پہلے، یعنی جب ایگزٹ ہو رہی تھی، جب گیدرنگ ختم ہو رہی تھی، اس نے یہ الفاظ کہہ دیے، تو کیا ہوگا؟ الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك، سوائے اس کے پھر کیا ہوگا کہ اس کے جو گناہ اس محفل میں ہوئے ہوں گے، جو اس کی غلطیاں ہوں گی، وہ سب معاف کر دی جائیں گی۔ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں بڑا فائدہ؟ اور اس کا تعلق ہر جگہ سے ہو گیا۔ دیکھیں، آپ نے گھر والوں کے ساتھ کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے، اٹھتے ہوئے یہ کہہ دیا، آپ آفس میں میٹنگ پہ بیٹھے، اٹھتے ہوئے یہ کہہ دیا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے لیے بیٹھے، اٹھتے ہوئے یہ کہہ دیا، نماز پڑھی، اٹھتے ہوئے کہہ دیا، قرآن کو ختم کیا، یہ کہہ دیا۔ تو جہاں بھی آپ کی گیدرنگ ہوئی، جو بھی عبادت ہوئی، اس کے بعد آپ نے یہ کہہ دیا، جو خیر ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید ہوگی کہ وہ اسے قبولیت بخشے گا، وہ ان الفاظوں سے اس کو اور قبولیت کے قریب لے جایا جائے گا۔ اگر شر ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ ہاں، علماء نے یہ بولا کہ یہ ضرور خیال رہے کہ اس نیت سے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو آپ خود ہی غلط مجلس، پتہ ہے غلط ہوئے گا، غیبت ہوئے گی وہاں پر اور غلط ہوئے گا، آپ جان بوجھ کے اس میں جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چلو میں دعا پڑھ لوں گا یا پڑھ لوں گی، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ غلط بات ہے۔
یہ وہ لوگ کرتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اصولوں کا پتہ نہیں ہے اور ان کے فہم سے غافل ہے کہ اللہ پاک اور رسول نے کیا سکھایا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو نعوذ باللہ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ بات غلط ہے، یہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ جب بیٹھے بیٹھے ہو جاتی ہے انسان سے فضول باتیں یا کبھی گناہ کی بات ہو جاتی ہے کبھی کچھ، تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ معاف کر دیا جائے گا۔ اس دعا کو کفارۃ المجلس کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ایک دفعہ ہم سب سمجھ لیتے ہیں، تاکہ بریفلی سمجھ لیتے ہیں، تاکہ ہم اس کو ایٹ لیسٹ مطلب کے ساتھ پڑھیں۔ سبحانک اللہم یعنی اسبح و احمد، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، یا اللہ میں آپ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اور میں آپ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ آپ پاک ہیں، ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا انت، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ توحید بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی برحق معبود ہیں۔ تو توحید بھی اسی کلمے میں آ گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بھی آ گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بھی آ گئی۔ واستغفرک واتوب الیک، اور میں اعتراف کرتا ہوں، میں اگری کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ آپ کی عبادت میں نے بہت کمی کی ہے اور میرے بہت گناہ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں، آپ ہی معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ جب پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے ضرور۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کلمے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق دیں اور ہم سے راضی ہو جائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔